السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنا گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا، یہ جو ہم نے پڑھا تھا سبق پہلے، جو حدیقۃ الحیوانات کے متعلق تھا، اس میں لکھنے کے لیے بھی یہ 2 صفحے آپ کو دیے گئے تھے، یہ بھی آپ نے مکمل کر لیے ہوں گے۔ اگر آپ نے مکمل نہیں کیے تو اسے مکمل کر لیں اور اسکول میں اس کام کو چیکنگ کے لیے بھجوا دیں۔ اور نیا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا، کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا گزشتہ سبق۔ ہم نے ان جانوروں کے نام ہم نے پڑھے تھے اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اس میں یہ تلاش کرنا ہے کہ ہم کون کون سے جانور ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور قرآن مجید کو آپ نے اس میں مطالعہ کیا ہوگا۔ آج ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے۔ اس میں بھی چند جانوروں کی تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے عربی میں نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ ان کی تصویر دیکھیں گے، جیسے یہ تصویر پہلی نظر آ رہی ہے آپ کو، تو اردو میں تو آپ کو اس کا نام معلوم ہے۔ اب بتائیے کہ عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ حمارن، حمارن، گدھا۔ آگے دیکھیے، تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ حصانن، گھوڑا، حصانن، گھوڑا۔ آگے بندر کی تصویر ہے، قردن، بندر، کتا بیٹھا ہوا ہے، کلبن، کلبن، کتا، جملن، اونٹ، جملن، اونٹ۔ آگے یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، چوہے کی تصویر ہے، فأرن، چوہا، فأرن، چوہا۔ آگے گائے، بقرۃن، سورہ بقرہ مشہور ہے، بقرۃن، گائے، اس میں گائے کا واقعہ بیان ہوا، اس وجہ سے اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ غزال، ہرن، غزال، ہرن۔ آگے یہ دیکھیے سایہ نظر آ رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ظل، سایہ، ظل، سایہ۔ تو اس کو ایک دفعہ دہرا لیں۔ اب میں اردو پڑھوں گا، آپ نے اس کی عربی پڑھنی ہے۔ جی بتائیے بیٹا، گدھا اس کی عربی کیا ہے؟ جی بالکل درست، حمارن۔ گھوڑا اس کی عربی بتا دیں آپ؟ حصانن۔ بندر، قردن، کتا، کلبن، اونٹ، جملن۔ قرآن مجید میں اس کے لیے جو لفظ ایک آیا ہے اونٹ کے لیے، ابل کا لفظ بھی آیا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ جی چوہا، فأرن، کلبن، کتا، سورہ کہف میں اس کا ذکر آیا ہے، وکلبہم باسط ذراعیہ، تو کلب کتے کو کہتے ہیں۔ آگے بقرۃن، اس پر تو پوری ایک سورت ہے، گائے، اس کا نام ہی سورہ بقرہ ہے، تو گائے کو کہتے ہیں۔ غزال، ہرن کو کہتے ہیں۔ اور بتائیے سائے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ظل، بالکل درست ہو گیا۔ اب آپ نے بیٹا اس کے متعلق جیسے یہاں پر تصاویر دی گئی ہیں، بالکل اسی طرح آپ کو آگے کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیں گے صفحہ نمبر 105 پر کہ یہی تصاویر آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں مکمل طور پہ وہی۔ تو آپ نے یہاں پر لائن لگا لینی ہے چھوٹی چھوٹی، جیسے پچھلی دفعہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی لائنیں لگا لینی ہیں جیسے یہاں پر۔ تو اب ان کے آپ نے عربی میں انتہائی خوش خط کر کے ان کے نام لکھنے ہیں۔ تو کام کوئی زیادہ نہیں ہے، بہت تھوڑا سا کام ہے، یہ تقریباً 9 یا 10 چیزیں بنتی ہیں جن کے آپ نے نام لکھنے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ، ان جانوروں کے نام قرآن مجید میں
کہاں کہاں آئے ہیں وہ بھی دیکھیں گے اور ان کو یاد بھی کریں گے، اور اسی طرح وہاں جو پچھلے صفحے پہ ہم نے کام پڑھا وہ یاد کرنے کے متعلق ہے، اور جو یہاں یہ جو صفحہ ہے اس پہ آپ اس کو لکھیں گے، تو خوبصورت کر کے لکھیں، آرام سے لکھیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی لکھائی بھی بہتر ہوگی اور اس طرح آپ ساتھ ساتھ اس کو سیکھ بھی جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔